الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 20 متفرق قواعد۔ ناظرین، آج ہم سبق نمبر 20 متفرق قواعد، اس کے قواعد اور سبق کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے بھی گزارش ہے، آپ سبق نمبر 20 کو کھول لیجئے۔ سبق نمبر 20 کا نام ہے متفرق قواعد۔ اظہار مطلق۔ ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یا الملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان چار کلمات میں غنہ نہ کریں۔ یعنی یہ جو چار کلمات ہیں، ایک کلمے میں حروف یا الملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ غنہ نہیں کریں گے۔ آگے ہم پڑھ لیتے ہیں رواں۔ دنیا، بنیان، صنوان، قنوان۔ سکتہ، آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں۔ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ ان چار کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ ان کلمات کو بھی ہم رواں پڑھ لیتے ہیں، آپ بھی توجہ کے ساتھ پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ وقیل من راق، وقیل من راق، یعنی آواز رک جائے، سانس جاری رہے، آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں۔ یعنی وقیل من راق، آگے کلا بل ران، کلا بل ران، کلا بل ران، من مرقدنا هذا، من مرقدنا هذا، من مرقدنا هذا، عوجا قیما، عوجا قیما، عوجا قیما۔ صاد، قرآن پاک میں چار کلمات صاد سے لکھی جاتے ہیں اور صاد پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے۔ ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے: 1 اور 2 میں صرف سین پڑھیں، 3 میں صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے، 4 میں صرف صاد پڑھیں۔ اس کلمے میں ہم صاد پڑھ لیں گے، اس کلمے میں ہم نے سین پڑھنا ہے، صاد نہیں۔ یبسط، یعنی لکھی صاد ہوئی ہے تو ہم نے سین کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی سین پڑھنا ہے۔ بسطتن، یہاں پر بھی اس کو ہم نے سین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسطتن، بسطتن، یہاں پر سین اور صاد دونوں پڑھنا جائز ہے۔ پہلے ہم سین پڑھ لیتے ہیں، پھر صاد کے ساتھ بھی پڑھ لیں گے۔ ام ہم المسیطرون، کیونکہ سین باریک ہے، صاد موٹی ہے، تو اب ہم صاد کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی حروف مصالحہ میں صاد ہے تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ام ہم المسیطرون، اس کلمے میں صرف صاد پڑھنی ہے۔ بمسیطرن، بمسیطرن۔ ناظرین، یہ ہمارا سبق نمبر 20 الحمدللہ مکمل ہوا۔ یہ کچھ کلمات رہتے ہیں اور یہ بھی بالکل آسان ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے اس کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تسہیل، تسہیل کے معنی نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک میں ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے۔ امالہ، زبر کو زیر کی طرف، الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں، یعنی ہجے کرتے وقت اس طرح اس کو ہجے کرتے وقت الف کو یا کی طرف، زبر کو زیر کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ امالہ کے لفظ کے قطرے، اردو کے لفظ کے قطرے را کی طرح پڑھیں، ری نہیں بلکہ رے پڑھیں۔ بئس الاسم الفسوق، اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف کو نہ پڑھیں بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں۔ اس کلمے کو بھی ہم رواں پڑھ لیتے ہیں۔ اعجمی عربی، اعجمی عربی، اس کلمے کے ہم ہجے کر لیتے ہیں۔ میم جین
زبر مج، را امالہ والی رے، مج رے، ہا الف زبر ہا، مج رے ہا۔ اس کلمے کو ہم دو طریقوں میں پڑھ لیں گے، بئس الاسم الفسوق۔ اب میں نے پڑھا بئس الاسم الفسوق، لام کی جو زیر ہے سین کے ساتھ ملا کر اس طرح پڑھا۔ اب ہم دوسرا طریقہ پڑھیں گے، بئس اسم الفسوق، بئس اسم الفسوق۔ پہلے پڑھنا بئس الاسم الفسوق، بئس اس کو الگ، دوسرے کلمے کو الگ اس کے دوسرے کے ساتھ ملا کر۔ اب دوسری مت پڑھنا ہے بئس اسم الفسوق، یہ دو طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اب بئسل پڑھیں گے پھر بھی غلط ہوگا، بئسل الاسم الفسوق یہ بھی پڑھیں گے، یہ دونوں طریقے غلط ہوں گے۔ بئس الاسم الفسوق، بئس اسم الفسوق۔ ناظرین الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 20 مکمل ہوا۔ آپ سے بھی گزارش ہے قرآن پاک شوق اور محبت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے بھی دعا ہے اللہ پاک ہمیں شوق اور محبت کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔